ناکہ بندی مذاکرات میں رکاوٹ ہے۔ فیلڈ مارشل آرمی چیف سید عاصم منیر کا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ٹیلی فونک رابطے میں واضح موقف۔ برطانوی نیوز ایجنسی کا سیکیورٹی ذرائع کے حوالے سے دعویٰ بتایا کہ امریکی صدر کا جواب میں کہنا تھا کہ وہ فیلڈ مارشل کی رائے پر غور کریں گے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات ہونے والے ہیں۔ بات چیت میں مذاکرات میں بریک تھرو ہوا تو ایرانی قیادت سے ملاقات کرنا چاہوں گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا بڑا اعلان۔ نائب صدر جیری وینس کے اسلام آباد پہنچنے کی خبر بھی دے دی۔ نیو یارک پوسٹ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ اور ایران میں کوئی بھی گیم نہیں کھیل رہا۔ ایرانی قیادت ملنا چاہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اسلام آباد مذاکرات کا دوسرا دور سوالیہ نشان بن گیا۔ ایران کا دوسرے دور کے لیے مذاکراتی وفد فی الحال پاکستان نہ بھیجنے کا اعلان۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا ہے کہ ناکہ بندی اور جہاز پر حملہ جنگ بندی کی خلاف ورزی ہے۔ دوسری جانب ذرائع کا کہنا ہے کہ ایران نے بات چیت میں شرکت پر آمادگی ظاہر کر دی ہے اور وفد منگل کو اسلام آباد پہنچے گا۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں سیکیورٹی ہائی الرٹ، اہم شاہراہوں پر اہلکار تعینات، ریڈ زون میں واقع تمام دفاتر بند۔ وفاقی آئینی عدالت اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں مقدمات کی سماعت ملتوی۔ پبلک اور ہیوی ٹرانسپورٹ بھی تاحکم ثانی معطل۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا مشاورتی اجلاس، امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات یقینی بنانے کے عزم کا اعادہ۔ بیٹھک میں ایران کی جانب سے امریکہ سے مذاکرات میں شرکت سے انکار کے بعد پیدا شدہ صورتحال پر غور۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں ایران کی مذاکرات میں شرکت یقینی بنانے کے لیے روابط جاری رکھنے پر اتفاق۔ اجلاس میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور وزیر داخلہ محسن نقوی سمیت اعلیٰ حکام نے شرکت کی۔ وزیر داخلہ نے امریکی اور ایرانی سفیروں سے اپنی ملاقاتوں پر وزیر اعظم کو اعتماد میں لیا۔ امید ہے امریکہ ایران مذاکراتی عمل جاری رہے گا۔ روسی صدر دفتر کے ترجمان کا بیان کہتے ہیں کہ ایران اور امریکہ کے معاملے میں ثالث نہیں، تاہم ضرورت پڑنے پر مدد کے لیے تیار ہیں۔ مذاکراتی عمل سے خطے اور عالمی معیشت کے لیے منفی نتائج سے بچا جا سکے گا۔ امریکی سینٹکام نے ایرانی جہاز پر حملے کی ویڈیو جاری کر دی۔ صدر ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر کہا کہ جہاز امریکی میرینز کے قبضے میں ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جہاز میں کیا ہے۔ جہاز تقریباً 900 فٹ لمبا اور ایک طیارہ بردار بحری جہاز جتنا وزنی ہے۔ امریکہ ایران مذاکرات میں چین تعمیری کردار ادا کرے گا۔ چینی وزارت خارجہ کا اعلان۔ امریکہ کی جانب سے ایرانی جہاز کو قبضے میں لینے پر اظہار تشویش، کہا موجودہ صورتحال نازک مرحلے پر ہے، مسائل کا واحد حل مذاکرات میں ہے۔ امید ہے فریقین جنگ بندی معاہدے کی پاسداری کے لیے ذمہ دارانہ کردار ادا کریں گے۔ ناکہ بندی کے ساتھ سفارتکاری قول و فعل میں تضاد ہے۔ پاکستان میں ایران کے سفیر رضا امیری مقدم کا امریکہ کے طرز عمل پر رد عمل، کہا آپ بین الاقوامی قوانین کی مسلسل خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ ناکہ بندی کو مزید سخت بنا کر ایران کو مزید جنگی جرائم کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ ناکہ بندی کے خاتمے تک خطرات کم نہیں ہوں گے۔ ایرانی میزائل حملوں کے بعد تل ابیب میں 1000 سے زائد مکانات ناقابل رہائش۔ اسرائیلی دارالحکومت کے میئر رون ہلدائی کا بڑے نقصان کا اعتراف۔ میزائلوں کو روکنے کی کوششوں کے دوران گرنے والے ملبے سے رامات گان اور بنی براق میں بھی تباہی۔ مجموعی طور پر 30,000 اسرائیلی شہریوں کی جانب سے املاک کے نقصان کے دعوے موصول ہو چکے۔ امریکی فوج کی مسلح ڈکیتی کا بہت جلد جواب دیں گے، ترجمان خاتم الانبیاء نے خبردار کر دیا۔ کہا کہ امریکہ نے ایران کے تجارتی بحری جہاز پر فائرنگ کر کے جنگ بندی کی خلاف ورزی کی ہے۔ امریکہ نے جس تجارتی جہاز پر حملہ کیا وہ چین سے ایران آ رہا تھا۔ پومپیو نے ایک بار پھر ایران پر حملوں کی مخالفت کر دی، کہا کہ صرف مذاکرات کی طرف واپسی کے ذریعے ہی جنگ کا خاتمہ ممکن ہے۔ ایرانی شہریوں کی جان خطرے میں ہے۔ یہ بین الاقوامی قانونی مسائل سے بڑھ کر اخلاقی مسئلہ ہے۔ ایران کے ساتھ مقابلہ ابھی ختم نہیں ہوا، کسی بھی لمحے نئی پیش رفت ہو سکتی ہے۔ ہم دشمن نیتن یاہو نے اپنے ناپاک عزائم ظاہر کر دیے، کہا ہم ایران کے ساتھ حالت جنگ میں ہیں، معاملہ ابھی ختم نہیں ہوا۔ یو اے ای کا ممکنہ مالی بحران سے نمٹنے کے لیے امریکہ سے رابطہ۔ امریکی جریدہ وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق ایران جنگ بڑھنے کی صورت میں متحدہ عرب امارات کی مالی بیک اپ کا خواہش مند ہے۔ یو اے ای کی سینٹرل بینک کے گورنر کی امریکی حکام سے اہم ملاقات، کرنسی سویپ کے لائن کے ذریعے ڈالر تک رسائی پر غور۔ بنوں میں سیکیورٹی فورسز کی کامیاب کارروائی، دہشت گردی کا بڑا منصوبہ ناکام، بھارت کی حمایت یافتہ 2 دہشت گرد ہلاک۔ ISPR کے مطابق ہلاک ہونے والوں میں سرغنہ وحید اللہ عرف مختار اور ایک خودکش بمبار شامل ہیں۔ وحید اللہ 21 فروری کو بنوں میں ہونے والے حملے کا ماسٹر مائنڈ تھا۔ دہشت گردوں کے قبضے سے خودکش جیکٹس اور اسلحہ اور بارود برآمد۔ شدید گرمی میں بجلی غائب، شہریوں کو سخت مشکلات کا سامنا۔ کراچی کے کئی علاقوں میں 10 سے 12 گھنٹوں تک لوڈ شیڈنگ۔ لاہور سمیت پنجاب بھی غیر اعلانی لوڈ شیڈنگ کی زد میں۔ پشاور میں 6 سے 8 گھنٹے تک بجلی نہیں آئی۔ دیہی علاقوں میں بجلی نہ آنے کا دورانیہ 14 سے 16 گھنٹے تک جا پہنچا۔ PCB کے مطابق PSL 11 کے لیے لاہور قلندرز کے داسن شناکا نے ایونٹ سے دستبردار ہو کر معاہدے کی خلاف ورزی کی۔ PSL 12 میں شرکت کے لیے نااہل قرار۔